العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدقت يا رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، کلام مجید فرقان حمید سورۃ النحل کی 25 آیات تک تفسیر ہوتی ہے۔ آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں یعنی 90 رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے۔ الہ، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا، بیڑا پار لگانے والا، بگڑی بنانے والا، مالدار کرنے والا، فلاح، فقیر اور غربت دینے والا، غم اور اداس آدمی کو بنا دینے والا، خوشیوں سے بھر دینے والا، یسر کے حالات، عسر کے حالات، تنگی اور کشادگی کے حالات، رونقیں بحال ہو جائیں، ایک دم سناٹا بڑھ جائے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ جو لوگ رب ذوالجلال کو چھوڑ کے اور جگہ آس لگاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، عبادت جیسی تعظیم بجا لاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے باقاعدہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 2 بیماریاں ان لوگوں میں موجود ہیں۔ ایک تو وہ ان کے دل توحید کے انکاری ہیں، انہوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ توحید کو نہیں ماننا، شرک کو نہیں چھوڑنا۔ زندہ ہو بزرگ، وفات پا چکا ہو بزرگ، کوئی مورتی ہو، کوئی قبر ہو، کوئی سمجھ میں آ جائے، کوئی بڑا درخت ہو، کوئی بڑا جھنڈا ہو، کوئی بڑی قبر ہو، کوئی بڑی عمارت ہو، بس وہاں جا کے جھک جانا۔ توحید کے انکاری، جب ان سے توحید کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، مستکبرون، تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، سننے کو تیار نہیں، تکبر بھرا ہوا ہے۔ تیسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی، کسی موقع پر ان سے کہا جائے آؤ اللہ کا کلام سناتے ہیں، آؤ رب الجلال کے احکامات بتاتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کیا ہم سے چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں بس چھوڑو چھوڑو، یہ تو ناولیں ہیں، یہ تو قصے ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں، یہ تو دل بہلانے کے لیے داستانیں ہیں۔ پھر خود تو دین سے بیزار ہے، خود مسجد سے بھاگتے ہیں اور جناب نماز سے دور رہتے ہیں، قرآن شریف کے درس سے، حدیث شریف کے درس سے، فقہ کے درس سے، شریعت اسلامیہ، ملت اسلامیہ، سیرت نبویہ، سنن نبویہ کا جہاں درس ہوتا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور کوئی کوشش کرتا ہے، آدمی کو کبھی کبھی دل چاہتا ہے اللہ کی بات سن لوں، کچھ معرفت، کچھ پہچان حاصل کر لوں،
خبر آخرت کی تیاری کر لوں تو کوئی آدمی کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہ چھوڑو یار، یہ تو سب کی یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گا، سرچ کرو سب کچھ مل جائے گا۔ غلاظت کی جگہ، پورا کرکٹ گند کی جگہ نالے میں بیٹھ کے کہتا ہے گلاب کے پھول کی خوشبو میں نالے بیٹھ کے، تو ایک گند کی چیز ہے، برائی کا مجسمہ ہے، جو بھی آلہ ہے اس کے ذریعے اچھی باتیں کون حاصل کرتا ہے، کتنی دیر حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ گندگی میں کتنے لوگ گر جاتے ہیں۔ پھر مسجد جیسا ماحول، ایک علم ہے سینہ بسینہ، ایک علم ہے سفینہ بسفینہ۔ علم سینہ بسینہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے حضرت رسول مقبول ہادی سبل ختم الرسل جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست علوم نازل فرمائے، سینے میں آپ کے سینہ اطہر سے صحابہ نے اپنے سینوں میں اس کو، اپنے سینوں کو منور کیا، اس کو محفوظ کر دیا، اس کی کرنیں، اس کی روشنیاں، اس کے نور سے ان کے دلوں میں لائٹ آ گئی، کفر کی، شرک کی، وہم کی، نحوست کی جتنی ظلمتیں تھی زمانے جاہل کی سب ختم ہو گئی۔ وہ چیز ہمیں کہاں مل سکتی ہے مسجد سے ہٹ کے کہیں جائے؟ تو خود تو دین سے بیزار ہیں، اوروں کو بھی دین سے بیزار کرتے ہیں، متنفر کرتے ہیں۔ داڑھی ٹوپی والے کے خلاف مستقل تحریکیں چل رہی ہیں، چلتی چل رہی۔ داڑھی ٹوپی ہے، شلوار کرتا سنت کا لباس ہے، پھر اس میں شلوار ہے، لنگی ہے، یہ سنت ہے، پائجہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھنی ہے، اور اسی طریقے سے مسواک کی پابندی کرنی ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، دن رات کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جس کو یہ کرتا ہوا آدمی دیکھتا ہے تو دوسرا دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے راستے پہ چل پڑا۔ ہم تو جنٹل مین ہیں، ہم تو یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے والے، ان کی نقالی کرتے ہیں۔ اسی کراچی کو ہم امریکہ کالونی، یورپ کالونی بنانا چاہ رہے ہیں، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے نہیں لگا رہے؟ بولو بھائی، لگا رہے، پورا زور لگا رہے۔ سب چھوٹا سا مجمع ہے، جیسے بدر کا مجمع تھا، ابھی وہی مجمع رہ گیا۔ اکثرهم لا یشکرون، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ اکثر الناس عن آیاتنا لغافلون، اکثر لوگ ہماری قرآن شریف کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، خواب خرگوش میں ہے، بے خبر ہے، ان کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا کیا ہے۔ لا یعقلون، عقل سے دور ہے، لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہیں۔ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش۔ آپ کو قرآن شریف کا درس چاہیے، آؤ میں آپ کو نیٹ پہ دکھا دوں۔ آپ کو حدیث شریف کا درس چاہیے، آؤ میں آپ کو نیٹ پہ دے دوں۔ آپ کو فقہ کے مسئلے چاہیے، آؤ میں نیٹ پہ دکھا دوں۔ آپ کو فتوے چاہیے بڑے بڑے مفتیوں کو، آؤ میں آپ کو نیٹ پہ دکھا دوں۔ آپ کو بیان سننا، آؤ میں آپ کو نیٹ پہ دکھا دوں۔ مستقل ایک تحریک چل رہی ہے، تحریک چل رہی ہے۔ تو آج کی آیات میں گزشتہ امتوں میں جن لوگوں نے نبیوں کے خلاف مکاری کی، پلاننگ کی، سازشیں کی، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ سورۃ النحل 10واں رکوع ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یہ پہلے الفاظ، البتہ تحقیق، سازشیں کی آپ سے پہلے لوگوں نے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو اللہ پاک نے قصد کیا ان کی عمارتوں پہ، بنگلوں پہ، من القواعد، جڑوں سے اس کو اکھاڑ دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ،
تو ان کے اوپر گر پڑی ان کی چھت من فوقہم اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور ایسی جگہ سے اللہ نے ان کی پٹائی کی، عذاب آیا، اللہ عذاب لے آیا، من حیث لا یشعرون جہاں سے ان کو سینس بھی نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، ان کو سمجھ بھی نہیں تھی، اللہ نے ویسی پکڑ کر۔ آیت نمبر 27۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جو متکبرین کو مل چکی تھی، مل رہی ہے اور قیامت تک بولو بھائی ملتی رہے۔ ثم یوم القیامت یخزی، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان لوگوں کے مقدر میں رسوائی رسوائی ہے، ذلت و ذلت ہوگی، شرمندگی شرمندگی ہوگی۔ اللہ براہ راست فرمائیں گے فَيَقُولُ رب ذوالجلال فرمائے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک؟ جہاں ماتھے ٹیکتے تھے، ہر چیز پہ کہتے تھے یا غوث پاک، پہلے یا رسول اللہ کہتا تھا یا غوث پاک، یا علی مدد، یا معین الدین چشتی مدد۔ اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک؟ الذین کنتم تشاقون فیہم، جس کے بارے میں تم ان سے جھگڑا کرتے تھے، نبیوں سے لڑتے تھے کہ ہمیں یہ دعائی دینے دو بھائی۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جو علم والے تھے، جن کو علم دیا ہے، ان الخزي اليوم، آج کے دن رسوائی، والسوء اور برائی، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر ہے، جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو کہتے ہیں میں نہیں مانتا، ان کی مقدر میں برائی اور رسوائی اللہ نے رکھ دی ہے۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ، الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے، روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ہی ظلم کیا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ظلم ہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو چھریوں سے مارتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، ماتم کے نام پہ، زنجیر زنی کے نام پہ، اور غم کے نام پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے نام پہ جو نوحہ کرتے ہیں، وہ بھی ظالمی انفسہم، جنہوں نے اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا تھا، ہر وقت اللہ کی نافرمانی، شریعت کے خلاف کرتا۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، فرشتوں کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو بڑی اطاعت گزار ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے رات رہو گے، وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے کا۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے اور قیامت تک کے متکبرین، کہ تم جتنا قرآن کے خلاف سازشیں کرو، نبی کی تعلیمات کے خلاف پلاننگ کرو، کرتے چلے جاؤ، ہم تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا قصہ بتاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، بڑا بدماش تھا، نمرود بن کنعان اس کا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے لڑائی کرتا تھا، جھگڑا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر تیسرے پارے میں جھگڑے کے لفظ استعمال کیا، جب دین کی باتیں لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، کیوں؟ بڑا بادشاہ تھا، بڑا مال تھا، سلطنت اس کے پاس، رعایا ساری اس کی غلام۔ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو رب اپنے آپ کو کہتا ہے، ہاں میں سب سے بڑا پروردگار۔ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا پروردگار رب کون ہے؟ تو تیرا پروردگار میں ہوں، میں کھلاتی ہوں پلاتی ہوں تجھے میں نے بڑا کیا۔ آپ کا پروردگار کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ میرا رب، میرا پروردگار تیرا باپ ہے، آزر ہے، آزر، وہ مجھے کھلاتا ہے، میرا پروردگار۔ آزر کا رب کون ہے؟
بچپن سے اللہ رب العزت نے سمجھ پیدا کی تھی پوری بچپن اس کا رب نمرود بن کنعان ہے. اچھا نمرود بن کنعان کا رب کون ہے؟ کہ نا بیٹا ایسا نہ وہ نہیں بولتے. اچھا کیا بولتے؟ وہ رب الارباب ہے، خدا کا خدا. کہاں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ رب الارباب اس کا بھی کوئی رب ہوگا. تو ماں نے بھی بات کو بدل دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو کیا کہاں پہ پروردگار ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار مارتا بھی زندہ بھی کرتا ہے، تو اس میں تو بھوسا بھرا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اچھا جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دی. تو دیکھو مر رہا تھا میں نے اس کو چھوڑ دی، اور جس کو رہائی دے رہی تھی اس کو مار دیا. یہ تو میں بھی کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہو پھر کوئی اور دلیل دینی چاہیے. تو اللہ رب العزت وہ ہے کہ وہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے. تو تو ایسا کر آج تو مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کو نکال دے. وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ پکا پکا رہ گیا، اس کی مورتی بند ہو گئی. کوئی جواب نہیں تھا لیکن رہا کافر. تو ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کی بات چلتی تھی تو نمرود نے یہ کہا کہ ایک عمارت بناتے بہت بڑی، ان کے رب سے مل کے آتے جیسے بدبخت. 7500 فٹ کی بلندی پر ایک عمارت بنا. کتنی؟ 7500 فٹ کی بلندی پر ایک عمارت. بہت اونچی چوٹی لگا. اب اس پہ چڑھنے کا ارادہ تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے آندھی آئی. لوگ تو دیکھتے ہیں کوئی بھی کام ہوتا ہے ویسے بہت جلدی ہوتی ہے، لیکن کہیں کوئی روڈ پہ کچھ ہو جائے تو سب جمع ہو جائے. اگر انہیں کو بہت جلدی ہوتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کھڑے ہو گئے سب، کچھ دائیں کچھ بائیں، کچھ اس کے نیچے کھڑے ہو. آندھی آئی اس کی چوٹی گری. اس کے نیچے کتنے لوگ کچل کے دم کے مر گئے. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کے اوسان خطا ہو گئے، دماغ ان کے خراب ہو گئے، پاگل ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبانیں بند ہو گئی. اور چوتھے قسم کے وہ لوگ تھے جو بولنا کچھ چاہتے تھے زبان سے نکلتا کچھ تھا. نمرود کر گیا اس کی طرف، اس نے پھڑکنا بھی چھوڑ دیا. تو شکر ہے میں اوپر چڑھا نہیں ورنہ میری دکا موٹی ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس کا بھی کیسا حشر ہے، اس کو بھی نشان عبرت رب ذوالجلال نے بنا دیا. اس نے کہا میں جنت سب کچھ بنا سکتا ہوں، میری طرح کوئی کچھ کر نہیں سکتا. آخرت کی بات اتنا متکبر اور مغرور. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی یہی کہا سرحد میرے لیے عمارت بناؤ، اطلع الی الہ موسیٰ، ایک بڑا سا مینار بناؤ، اس پہ سیڑھی لگاؤ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہاں بیٹھا ہے. اعوذ باللہ، کیسا خدا نے اس کا حشر. آنا قد عصیت قبل وکنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اب تو کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اتنا سارا کیچڑ لیا اور اس کے گلے کے اندر تک ڈال دیا جبریل امین نے تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکے. ہزاروں بچے اس نے قتل کیے نبی کو ختم کرنے کے. کیسا بدبخت ہو. 70,000 بچے، بات کہتے ہیں 1,70,000 بچوں کو اس نے قتل کیا. بڑوں کو قتل کیا. پوری زندگی اس نے جب تک زندہ رہا بغیر تنخواہ کے موسیٰ علیہ السلام کو غلام بنا کے ان سے کام لیتا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تیرے جسم کو ہم سنبھال کے رکھیں گے.
اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو آئندہ نسل کے لیے نشانی عبرت ہے۔ جو فرعون بننے کی کوشش کرے اور کہ I am only one، عربی میں کہتے ہیں انا ولا غیری، اور تیسرا لفظ کیا، میں آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں، میں یہ جو میں والا لفظ ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے اللہ کرنا۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق جن لوگوں نے مکر کیا، تدبیریں کی، سازشیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دور دور سے آنا چاہتے تھے، تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ مل کے پلان کرتے ہیں ان کے پاس کوئی آدمی ملنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ راستوں پہ لوگوں کو بٹھا دیا۔ دو صحابہ ملنے کے لیے آئے اور ایک آدمی سے کہہ دیا جو بچہ تھا، اس نے لوگوں کو بلوا کے پٹائی کروا دی۔ اس نے کہا میرا قصور کیا ہے، کیا تم اس کا نام ہی کیوں نہیں، اسے ملنے کیوں آیا؟ ان بیچارے واپس اپنے علاقے میں۔ عمر ابن عبسہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے میں تشریف لائے، چھپتے 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 حضور علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ بڑی سخت تکلیفوں میں مسلمان کو رکھا جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ڈال دیا، نہ یہ کسی سے مل سکتے نہ ان سے کوئی مل سکتا ہے، کوئی خوراک ان تک نہیں پہنچا سکتا، اور ایک معاہدہ باقاعدہ قسموں کے ساتھ لکھ دیا، بیت اللہ پر لٹکا دیا کہ کوئی ان کے پاس نہیں جائے گا دستخط کر۔ پیشاب کرنے کے لیے جاتے صحابہ بھوکے پیاسے، تو دیکھتے کوئی چمکتی چیز نظر آ رہی ہے، سورج کی کرنیں اس میں پڑ رہی ہیں، کوئی چمڑا ہوتا اس کو دھوتے، صاف کرتے، اس کو صبوح بناتے اور اس کو پھانک کے پی لیتے اور اس طرح گزارا۔ درخت کے پتوں سے گزارا کیا ہے، اور یہ اوپر کا تلوا اور یہ زبان چھل گئی تھی پتے کھا کھا۔ اسلام خود ہی چھوڑا، ہم تو سونے کا لقمہ لے کے پیدا ہے، کیا معلوم اسلام اتنی عظیم دولت ہے۔ عمر ابن عبسہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے علاقے میں خاموشی سے چلے جاؤ۔ بہت سخت پٹائی کرتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو چپکے چپکے عبادت کرتا۔ جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو آ جانا۔ تو مدینہ منورہ میں جب غلبہ ہوا تو پھر عمر ابن عبسہ اپنے ساتھ میں تو لے کے حضور علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے میں آیا، چاروں طرف اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، میں نے کہا پوچھوں کس سے؟ تو میری نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ جب سارا حرم خالی ہو گیا تو میں نے کہا مسافر ہوں تو رہنے کی جگہ ملے گی، ہاں جب میرے گھر پہ آ جائے۔ اس وقت مسافروں کو گھر پہ رکھتے، ایک دن کھلایا پلایا، نہ انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے کچھ بتایا، کیسا سب۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی، حضرت علی نے خود کھلایا پلایا جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، کہا بتاؤ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، آپ کو عمل ہے، اچھا مجھے بتاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں قبیلہ غفار سے دور سے آیا ہوں۔ کہا اچھا میرے ساتھ ساتھ چلنا لیکن پیچھے پیچھے چلنا، اگر مجھے ایسا لگے گا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے گا تو میں جوتا صحیح کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں، آپ رکنا نہیں، اب چلتے جانا، یا پیشاب کرنے کی طرح بیٹھ جاؤں، آپ رکنا۔ تیسرے دن جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا دولت ہے۔ یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، باپ دوڑ دوڑ کے لاتا ہے، اذان اور اقامت دے دیتے اور مٹھائیاں کھا لیتے ہیں، کچھ پر ہو گیا بچہ پیدا، کلمہ بھی ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو۔ کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو حالات بڑے خراب ہیں، یہ کلمہ شہادت کافروں کے بیچ میں بھی نہیں بولنا پڑتا،
کہ کلمہ تو حق ہے، کہا بالکل برحق ہے، کہا ان کے بیچ میں چلا چلا کر بولوں گا، کیا ایمان، کیا جذبہ، اللہ۔ جب بہت رش تھا، صبح 10 ساڑھے 10 11 بجے کا وقت تھا، سب خریداری کر رہے تھے، وہاں بیچ میں جا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، چاروں طرف سے پٹائی تو برداشت نہیں کر سکتے۔ 360 کو پوچھنے والے کہاں برداشت کریں گے؟ توحید اتنا مارا کرنے کی چھوڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اوپر لیٹ گئے، لوگوں نے کہا تو اس کے کتنا بوٹی اس کو قیمہ بنانا ہے، کئی قبیلہ غفار کا آدمی ہے، ہم شام کو جاتے ہیں نا، شام ملک شام بیچ میں علاقہ پڑتا ہے، سوچ لینا ہمارا کھانا پینا تجارت بند تو آمدنی بند، خرچہ بند، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ پھر لوگوں نے چھوڑا، پھر جو کچھ وقت برم پٹی کرتے تھے دوا داروں کی، تھوڑے سے اچھے ہوئے، اگلے دن پھر چلا چلا کے کلمہ، کیا ایمان تھا، کیا کلمہ، اللہ ہمیں نصیب کرنا۔ اس بات دوبارہ میں ان کی ایسی پٹائی کی۔ سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا الذین جعلوا القرآن عضین، کفار اتنے سخت تھے، انہوں نے لوگ اور درے تقسیم کیے ہوئے کہ کوئی آدمی حضور علیہ السلام کو پہنچنا ہی چاہیے۔ ایک آدمی تو بہت بڑا آدمی تھا، شاعر تھا، وہ جب ملنے کے لیے آیا تو ان کو پتہ چل گیا تو اس کو الگ سے لے گئے، خوب کھلایا پلایا، کئی اونٹ غلے سے بھر کے دے دیے اور واپس کر دیے، حضور کے پاس کیا۔ آج بھی اسلام کے خلاف یہود و نصارہ نے پروگرام مضبوط کیا ہوا۔ شکیب السلام نے کتاب میں لکھا ہے کہ سالہ سال سے یہود و نصارہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے، سالہ سال مشرکین ختم ہو گئے۔ 8 ہجری کے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس وقت کے مشرکین ختم ہو، انہوں نے نیزے پہ سر دے دی، ختم ہو گئے، یا کلمہ پڑھ لیا، کہ یہود و نصارہ کسی طرح قابو میں آنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ پاک سب کو بتا رہے ہیں کہ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، کرو جتنی سازشیں اسلام کے خلاف شریعت کے خلاف کر سکتے ہو، اللہ لے آئے گا ان کی عمارتوں پر ایسا چکر من القواعد کہ جڑوں سے اٹھا کے پھینکتے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو چھت اوپر سے گر گئی، جیسے کہ نمرود کی چھت اوپر سے گر گئی، کتنے لوگ اس میں مر گئے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اللہ عذاب لایا۔ میرے علماء نے ترجمہ لکھا اللہ عذاب لایا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ایسی جگہ سے جہاں سمجھ بھی نہیں۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو جتنے مشرکین ہیں ان کو اللہ پاک فرمائیں گے آج سب سے بڑی رسوائی تو آج تمہاری، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں؟ تو جھگڑا کرتے تھے نا، لڑائی کرتے تھے، بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو جو لوگ اہل علم ہیں وہ یہ کہیں گے اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ مَسْمُوعٌ، رسوائی اور برائی، پٹائی علی الکافرین، کفار کے مقدر میں ہے، اب ان سے کوئی ذلت کو دور نہیں کر سکتا، ان سے برائی کو آج کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ تو اہل علم کی ضرورت اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی رکھی، اہل علم کی ضرورت اللہ رب العزت نے مقصد میں رکھی۔ جنتیوں سے اللہ رب العزت فرمائیں گے مانگو مجھ سے، وہ کہیں گے اللہ آپ نے سب کچھ تو ہمیں دیا ہوا ہے، تو میں نے جاؤ علماء سے پوچھ کر آؤ، تو لوگ علماء کرام کو میدان معاشر میں تلاش کریں اور ان سے پوچھیں گے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، تو کہیں گے اللہ رب العزت سے آپ کہیں کہ اللہ اپنی رضا خوشنودی ہمیں عطا کر، پھر وہ آئیں گے کہیں گے ہمیں بڑا اچھا جواب ملا ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ہماری رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو تو حل علیکم رضوانی ولا اسقط علیکم بعدہ ابدا، اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا تو کبھی ہمیں ناراض نہیں۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہوگی کہ جنت کی نعمتیں ہیچ لگے گی، کم تک لگے، اللہ ہمیں نصیب۔
تو اہل علم کی ضرورت ہر زمانے میں تھی اور رہے گی، اور جو اہل علم سے دور رہے گا وہ دین سے دور رہے گا، وہ اسلام سے بیچارہ دور رہے گا۔ اہل علم سے جب بغض پالے گا وہ اسلام سے، اللہ رسول سے بغض پالے گا، کیونکہ یہ جو اہل علم ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے بات نہیں کرتے، وہ قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی مشین نہیں ہے کہ اس میں وہ رکھ لیتے ہیں اور فتویٰ نکل کے آ جاتا ہے، بلکہ جو قرآن و سنت میں تحقیق کر کے اس کے بعد وہ مسئلہ یا فتویٰ نویسی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو مستقل ایک اسکیم ایسی چل رہی ہے چاروں طرف پوری دنیا میں کہ علماء کرام کو پبلک سے دور کر دو اور پبلک کو علماء سے دور کر دو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مولوی صاحب نظر آتے ہیں کنی کاٹ کے آتے ہیں جاتے ہیں، وہ پٹاؤ جلدی سے نکلو یہاں سے، مولوی صاحب آ رہا کوئی فتویٰ لگا دے۔ یہ یہود و نصارہ کی بہت پرانی پلاننگ، اپنے پادریوں سے وہ نہیں مانگتے لیکن مسلمان علماء کرام سے مانگتے۔ تو جب یہ اتنا خلا پیدا ہو جائے گا اور اتنا ڈسٹینس پیدا ہو جائے گا اور اتنی خالی جگہ رہے گی تو آپس میں دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی اور جہالت بھی بڑھتی رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل جہالت بڑھتی چلی۔ نکاح پہ نکاح کرتے کراچی میں، نکاح پہ نکاح کرتے، انٹر کے اندر نکاح کر لیتے، طلاق کے بعد پھر رکھ لیتے، ایک بچے کو سب کچھ دے دیتے وراثت میں اور باقی سب کو محروم کر دیتے، بلکہ ایک بچے کے لیے وصیت لکھ دیتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے میری والدہ نے وصیت لکھ دی کہ بڑا بیٹے کو سب کچھ دے دیتے۔ تو علم سے، قرآن و سنت سے آدمی دور ہے، سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں قرآن پڑھنا ہوں، لیکن علم کیا چیز ہے، کہ کون سا خزانہ ہے، اس سے آدمی دور ہے۔ اوتوا العلم، جو اہل علم ہے ان کی ضرورت ہر جگہ پڑے گی۔ وہ کہیں گے کہ رسوائی اور برائی کافروں کا مقدر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو وفات دیتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو وہ تابع داری کو ظاہر کرتے ہیں، فرما برداری کو، اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا تابع دار آپ کا غلام فرمایا۔ فرشتے کہتے ہیں ہمارے پاس جو آپ کا نامہ اعمال ہے اس میں تو ایسے کہیں ہے ہی نہیں کہ آپ اطاعت گزار تھے، آپ بڑے شریف بن رہے، تیرے ما كنا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے ٹکڑے سارے جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے میری جگہ فلاں جگہ پہ تو نے یہ گندا کام کیا، فلاں جگہ یہ غلط کام، یہ ناجائز کام کیا، پریشان ہو جائے گا۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون، اللہ کے دشمن جب دوزخ کے قریب آئیں گے تو جھگڑا کریں گے، حتی اذا ما جاؤوها، اور زبان سے کہیں گے اللہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، وہ کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ دیکھو نا آپ کی کتاب ہم نے لکھ کے رکھے جو کچھ آپ کرتے ہیں، نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، نہیں کیا۔ اليوم نختم على افواہہم، اللہ زبان پہ مہر لگاتا ہے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، یہ ہاتھ بات کرے گی اس سے کیا کیا ناجائز پکڑا تھا، اور یہ پیر گواہی دیں گے کہاں کہاں گیا تھا کیا کیا کرنے کے لیے۔ تو شہید علیہم سمعہم، کی 24 پارے کی آیت پڑھنا، ان کے کان ہے نا، کان وہ بولیں گے، ان کے کان تو سنتے ہیں، کان بولتے ہیں، جو کچھ سنا ہوگا جس چیز کا یہ کان اس کے بارے میں بتائیں گے، وَأَبْصَارُهُمْ، آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہوگا،
رات کے تنہا ہوتے ہی موقع ملتے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو موقع ملنا چاہیے. اب تو مسجد کو بھی معاف نہیں کرتا، بیت اللہ کو کوئی موقع ملے، گندے نالے پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ، چھت کے اوپر، جہاں موقع ملتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. اب سارو وہ جلودہم، سر سے پیر تک کھال کا ایک ایک ٹکڑا انسان کے خلاف گواہی دے گا. اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے. بما كانوا يعملون، جو کچھ کرتا تھا یہ غصہ آئے. لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. یہ سارے اعضاء کے خلاف غصہ ہو جائے گا. یہ آنکھوں سے اسے دیکھتا تھا کہ تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، یہ آنکھیں ٹھنڈی کا دیکھ دیکھ کے اور بھی گرمی بڑھتی ہے، جلن اور ہو جاتی ہے. آدمی کی آنکھوں کا پیٹ تھوڑی بھرتا ہے. کانوں سے کہے گا کہ بڑا مزہ آتا تھا، بڑی سریلی سریلی آواز سنائی، تیرے فائدے کے لیے میں نے کیا ہے. ہاتھوں سے کہے گا میں نے تیرے لیے کیا ہے. کھال سے کہے گا میں نے تیری لذت کے لیے کیا ہے، تو نے کیوں میرے خلاف گواہی دی؟ اس نے کہا دیکھو دنیا میں تو بولتا تھا، آج تیری بولتی بند ہو گئی، آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا اور اس نے ہر چیز کو ہی موقع دیا ہے. جب اللہ کسی کو پوچھے گا بولنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ دیوار ہو، مینار ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، بول نہیں نظر. اور تو یہ سمجھتا تھا کہ کوئی چیز تیرے خلاف نہیں دے گی، اور تو یہ سمجھتا ہے ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، جو کچھ تو حرکتیں کرتے اللہ کو خبر ہی نہیں ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اس گمان نے تجھے ہلاکت کے کنویں میں دھکیل دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آج اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں. اللہ ہماری عبادت ہے. بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ رب العزت کو خوب خبر ہے جو کچھ جاتا. چاروں طرف سے گواہیاں ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے. ایک آدمی اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اور کل بنی آدم خطا، سب آدم کے بیٹے گناہگار ہیں، خطا کے پتلے یا بڑے بڑے پتیلے، تو کریں کیا؟ یہ تو زمین کو تو راضی نہیں کر سکتے نا، اس کو رشوت دے دیں، اس کو ڈنر لنچ میں بلا لیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان فرشتوں کو کون رشوت دے کر راضی کرے گا؟ ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے. ایسے نامہ اعمال کہاں رکھے ہیں، ہم نہ پھاڑ سکتے ہیں، نہ مٹا سکتے، نہ چینج کر سکتے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا، جس کے ساتھ کیا ہوگا تو اس کا وہی گواہ ہوگا. تو فرمایا مجھے حدیث مل کے میں بہت خوش ہوا، میں نے 2 رکعت شکرانے کی پڑھی. اذا تاب العبد انصى الله حفظته، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے اس کے سارے گناہ بھلا دیتے ہیں. یہ خوشخبری کی بات ہے. جہاں اس نے لکھا ہے وہاں سے مٹوا دیتے ہیں، اور زمین سے لے کے آسمان تک جتنے گواہ ہیں وہ سب اللہ ختم کرا دیتے ہیں. لیکن آدمی سچی تو کون کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.